مرزا غلام احمد اپنی موت سے متعلق ایک پیشن گوئی کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا مولانا ثناء اللہ امرسری کے ساتھ غلام احمد قادیانی کا مباہلہ بہت زیادہ شہرت کا حامل تھا اور اس کا ذکر آپ سن چکے. لیکن ہم یہاں پر ایک اور شخص جس کے ساتھ مرزا کا مناظرہ ہوا اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ہیں عبدالحکیم. عبدالحکیم صاحب یہ بھی ڈاکٹر تھے. ایک دن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے غلام احمد قادیانی کو کہا تو رسول نہیں بلکہ کذاب ہے. مرزا کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تو میری زندگی کے اندر مر جائے گا فوراً. ادھر سے عبدالحکیم صاحب بھی کچھ مختلف قسم کے آدمی تھے, کچھ جذباتی آدمی تھے یا اللہ والے تھے بہت زیادہ. انہوں نے کہا تو اپنی زندگی میں میری موت کی بات کرتا ہے, جا میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میری زندگی اتنی لمبی زندگی کی بات مت کر. میری زندگی میں نہیں بلکہ 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا. اللہ والا تھا. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں, توحید والے ہوتے ہیں, رسول اللہ کے ماننے والے. لو اقسم علی اللہ لابرہ, جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے. قسم کھا لے تو پوری کر دیتا ہے. تو اس شخص نے بھی کہہ دیا 15 ماہ کے اندر مر جائے گا, اور یہ اعلان اس نے 4 مئی سن 1907 کو کیا. اب آگے یہ داستان مرزا کے منہ سے سنتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک اور دشمن نمودار ہو چکا ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالحکیم ہے اور جو پٹیالہ کا رہنے والا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں 4 اگست 1908 سے پہلے مر جاؤں گا. اب یہ کیا کہتا ہے یہاں پر دیکھیے. کہتا ہے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ اسے سخت سزا دے گا, اسے غائب کر دے گا جبکہ میں مکمل طور پر محفوظ رہوں گا. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کے نظر میں سچا ہوگا. خود کہہ رہا ہے جو سچا ہوگا. اب دیکھیے آپ, جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو جھوٹا ہوگا مرے گا. قادیانی بھائیوں, اللہ کے لیے. اچھا, یہ جو میں نے بات کی ہے, اس نے جو کہا ہے کہ اللہ اس کو غائب کر دے گا اور جو سچا ہوگا اس کی مدد کرے گا, یہ کہاں پر ہے؟ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 331 سے لے کر 332 مئی 1908. مزید کہتا ہے آگے, دشمن یعنی مراد اس سے عبدالحکیم صاحب ہے, ڈاکٹر عبدالحکیم, جو میری موت کا خواہش مند ہے عنقریب مر جائے گا اور اس کا حال اصحاب فیل جیسا ہوگا. اب کیا اس نے یہاں پر پیشن گوئی کی, کیا دعویٰ کیا کہ یہ مر جائے گا. یہ کہاں پر ہے؟ تبصرہ از غلام مرزا احمد قادیانی. ایک اور غیب اور مستقبل کی خبر اور دعویٰ مرزا غلام احمد, ملاحظہ کیجیے. کہتا ہے کہ دشمن میری موت چاہتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں 80 برس تک زندہ رہوں گا یا اس سے بھی زیادہ. کہاں پر یہ دعویٰ کیا؟ مواہب الرحمن صفحہ نمبر 21. اور اپنی پیدائش کے بارے میں مرزا کہتا ہے خود کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا. یہ کہاں پر ہے؟ حیات النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49, بدر, اگست 1948, کتاب البریہ, حاشیہ سہمہ 146. تو بھائیو, اگر یہ مرزا, میں نے خود گھر میں حساب کیا, اگر یہ 1839 یا 40, چلے 40 راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں, حساب کرنا آسان رہے گا, کہ اس کو یہ پیدا ہوا
1940 کو، اور اس کی جو وفات ہوتی ہے وہ 1908 میں 1908 میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم 39 لیتے ہیں اس کی پیدائش اور 1908 رکھتے ہیں تو اس کی عمر بنتی ہے 69۔ کہاں کہہ رہا تھا کہ 80 سال پیچھے آپ نے ملاحظہ کیا نا، یا اس سے بھی زیادہ، جبکہ جب 1908 میں یہ مرا، 1839 میں اگر اس کو ہم مانتے ہیں کہ پیدا ہوا تو اس کی عمر کل 69 سال 69 سال، اور اگر 1840 لیتے ہیں تو پھر ایک سال اور کم کر دیں 68 پھر اس کی عمر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ 1919 تک یا 1920 تک یا 1918 تک اس نے زندہ رہنا تھا، لیکن ہوا کیا، 1908 میں فوت ہو گیا۔ آگے سنتے ہیں، اس نے یہاں پر جو پیشن گوئی کی تھی، آئیے اس کے بارے میں کہ میں اتنا زندہ رہوں گا 80 سال یا اس سے زیادہ، اور یہ میری زندگی میں مر جائے گا۔ اب ہوا کیا، 26 مئی کی صبح 10:30 بجے 1908 میں، یہ ان کا ہی اخبار ہے الحکم، وہ لکھ رہا ہے اپنے ہی اس جھوٹے دجالی نبی کے بارے میں، 26 مئی کی صبح 10:30 بجے 1908 میں ان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ الحکم مئی 1908۔ اور بشیر احمد، غلام احمد کا بیٹا، لکھتا ہے 25 مئی تک مسیح موعود ٹھیک تھے، شام کو اچانک طبیعت خراب ہوئی اور 26 مئی 1908 کو انتقال کر گئے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے میرے بھائیوں، یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جب 80 سال لے لیں، تاریخ پیدائش میں تھوڑا سا آگے پیچھے کریں جو اس نے بتائی ہے اس کے حساب سے، تو 1919 تک، چلے اور کم کر لیں، 1918 تک اس کو زندہ رہنا تھا، لیکن 1908 میں ہی یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ 1908 میں انتقال کر گئے۔ سیرت مہدی صفحہ نمبر 7۔ نسأل اللہ العافیہ۔